بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف جیسا سلجھا ہوا فرما بردار بچہ نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر جب پوطیفار نے کہا کہ جو میرے لیے قصہ خوانی کرتا ہے میں اس سے اکتا سا گیا ہوں، اس لیے اب تم مجھے رات کو کہانیاں پڑھ کر سنایا کرو گے۔ اس بات نے یوسف کو پریشان کر دیا کہ اس کی وجہ سے اب ایک اور غریب کا روزگار بھی چلا جائے گا، اسی لیے اس نے انکار کر دیا، مگر پوطیفار نے یوسف کے جذبات کو سمجھتے ہوئے تسلی دی اور کہا کہ فکر نہ کرو، اس کا روزگار نہیں جائے گا، میں اسے کوئی اور بہتر کام دے دوں گا۔ لہٰذا کھانے کے بعد یوسف کو کتاب خانہ یعنی لائبریری لے جا کر پوطیفار نے ایک کتاب دیتے ہوئے کہا کہ یہ سناؤ پڑھ کر، اس میں مصر کے مستقبل کی پیشن گوئی ہے۔ یوسف نے پڑھنا شروع کیا۔ مصر کا اقتدار ہمیشہ کے لیے نہیں، ظالم حکمران ہمیشہ نہیں رہیں گے، مصر میں معیار الٹ جائیں گے، امیر غریب کی جگہ لے لیں گے، لیکن یہ تبدیلی ایک بڑی خون ریزی کے بعد آئے گی۔ محلوں میں رہنے والے اپنے غلاموں سے محروم ہو جائیں گے، اہل مصر آمون کی پرستش چھوڑ دیں گے، حکومت عوام کے ہاتھوں میں ہوگی اور آمون سے بہتر خدا کی پرستش کی جائے گی۔ یہ سب پڑھتے ہوئے یوسف نے معنی خیز نظروں سے پوطیفار کی طرف دیکھا۔ پوطیفار بولا، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ پیشن گوئی ایک دن ضرور پوری ہوگی، مگر کیسے ہوگی یہ نہیں پتہ۔ یوسف گہری سوچ میں جانے کے بعد بولا، میرا خیال ہے میں جانتا ہوں، یہ ایک خدا کا چنا ہوا بندہ ہوگا، وہی یہ کر سکتا ہے کہ مالداروں اور ظالموں کا تختہ الٹ دے اور آمون سمیت تمام خداؤں کو بے وقت کر دے۔ میں جانتا ہوں یہ۔ پوطیفار بہت حیران ہو کر بولا، تم اتنے چھوٹے سے ہو کر اتنا کچھ کیسے جانتے ہو؟ لیکن اب یوسف خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا، کیونکہ وہ مزید نہیں بتا سکتا تھا، اس کے لیے خطرہ تھا۔ پوطیفار بولا، مجھے لگتا ہے تم آمون کی پرستش نہیں کرتے اور اسے دشمن بھی سمجھتے ہو۔ یوسف مسکراتے ہوئے بولا، آمون ایک پتھر ہے بس، اور پتھر سے دشمنی کوئی عقل مندی تو نہیں۔ پوطیفار نے زوردار قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، واہ کیا بات ہے! پرستش تو دور کی بات، آمون کو دشمنی کے لائق بھی نہیں سمجھتے تم۔ اگر کاہن اعظم کو پتہ چلا تو وہ تو تمہیں سولی پر لٹکا دے گا۔ پھر وہ تھوڑا سا یوسف کے قریب آ کر بولا، ان باتوں کا اظہار کسی کے سامنے نہ کرنا، خاص طور پر بانو زلیخا کے سامنے۔ پھر یوسف بہت مؤدبانہ انداز میں پوچھتا ہے کہ آپ کس خدا کی پرستش کرتے ہیں؟ پوطیفار بولا، پہلے تو آمون کی کیا کرتا تھا، مگر اب کچھ پتہ نہیں، کیونکہ میں ان موبد کے کاہنوں اور ان کے خود غرضانہ رویے سے سخت بیزار ہوں۔ پھر وہ یوسف سے کہتا ہے کہ بس اب جاؤ آرام کرو۔ یوسف اپنے کمرے میں آ کر گڑ گڑا کر خدا سے محل کے تمام لوگوں کے لیے نیکی کی ہدایت اور سیدھے راستے پہ آنے کی دعا کرتا ہے، ساتھ ہی اپنی ماں کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ اچانک ایک نئی سازش کا آغاز ہوا۔ نئی سازش کیا تھی؟ یہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور اپنے پیاروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔